الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین، جو طریقہ زندگی ہمیں عطا فرمایا، وہ سارے مذاہب سے ممتاز اور الگ حیثیت رکھتی۔ دنیا کے اندر اس سے پہلے نہ کوئی ایسا دین اور مذہب آیا، نہ اس کے بعد آئے۔ ہمارا دین وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر انسان کے اور انسانیت کے تمام ضروریات اس کے اندر اللہ نے رکھے۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے سارے انسان اور دنیا میں بسنے والے سارے مخلوقات کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سامان اور تمام اشیاء کو مہیا کر دیا جو انسان کی ضرورت کے لیے پیش آتے۔ آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ زندگی کے جس شعبے میں آپ کا تعلق ہو، اس شعبے کے اندر آپ کو شرعی حیثیت آپ کو ملے گی اور شرعی طریقہ کار آپ کو ملے گا۔ اس میں قرآن و حدیث کے اصول اور ضابطے آپ کو ملیں گے کہ آپ دنیا کی جس رہن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے امور ہو، چاہے وہ اخروی امور ہو، چاہے وہ آپ کا معاشی امور ہو، چاہے وہ آپ کا تجارتی امور ہو، چاہے وہ آپ کی جائیداد اور پراپرٹی کے امور ہو، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے وہ تمام شرعی قواعد اور قانون اللہ نے اس میں رکھے کہ جس شعبے میں میں کام کرتا ہوں، جس شعبوں سے میرا متعلق ہے، اس میں شرعی حیثیت موجود ہے کہ مجھے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ اس میں شریعت مجھے کیا کہتی ہے اور شریعت میں کون سی چیز اس میں حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے،
اور میں اسے کیسے استعمال کر سکتا ہوں، میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں، میں کیسے معاشرے کے ہر پہلو میں کام کر سکتا ہوں، میں تجارت کیسے کروں گا اور اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، میں جس سے لین دین کر رہا ہوں وہ تمام اصول اور ضابطے قرآن و حدیث کے اندر اللہ نے موجود رکھے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے فقہاء کرام نے فقہی ضوابط کے اندر ان تمام اصول کو، ان تمام مسائل کو، ان تمام اصول فقہ کو بیان فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارا دین ہے اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر سارے قانون موجود۔ شعبۂ زندگی، جتنے زندگی کے شعبے ہیں ان تمام میں ہمارے لیے رہنمائی اور ہمارے لیے طریقہ کار، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھے ہیں۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہم بے اصول کام کریں، بغیر قانون کے کام کریں، بغیر ضابطے کے کام کریں، نہیں۔ ہر معاملے کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ طریقہ کار ہمیں ملے۔ میرے دوستو، آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے تحت میں مجھے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں۔ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے 1930 پر 7 میں ہمارے اکابر نے ایک مسلم پرسنلات کو قائم کیا۔ مسلم پرسنلات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے تمام اصول، تمام قانون، ان کی تمام ضرورتیں، اس کے لیے مسائل کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے لیے ضابطے کیا ہیں، ایک مسلم پرسنلات کے نام پہ ایک چیز وجود میں آئی۔ اس کے اندر جو باتیں طے ہوئی وہ 8 ہے جو اصولی طور پر، اس کے تحت میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 8 ہیں۔ ان چیزوں کے تحت میں تمام چیزوں پر کام کیا جائے اور مسلمان اس میں ایک دوسرے سے کیسے رہنمائی کریں گے۔ اگر کوئی کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو مسلمان آپس میں مل کر شرعی قانون کے تحت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سے حل کریں۔ ہم کو اس میں کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کورٹ کچہری کے دروازہ پٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس مقصد کے تحت، ان مقاصد کے تحت میں یہ مسلم پرسنلات بورڈ قائم وجود میں آئے جس میں ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء ذمہ دار ہیں۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، تو اس کے تحت میں 8 باتیں طے ہوئی۔ اس کے ایجنڈے جو ہے 8 ہیں۔ ایک نکاح، خلا، فسخ نکاح، ہبہ، طلاق، وراثت، جائیداد اور وقف۔ یہ 8 چیزیں اس میں طے، یہ ایجنڈا ہے۔ اس میں تحت میں اس میں جو آخری ہے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ وقف ہمارا ایک اسلامی قانون ہے، ایک ہمارا اسلامی اصول ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کے لفظی معنی کیا ہے؟ جس کی جمع اوقاف ہے، جس کی جمع اوقاف ہے۔ وقف کے معنی آتے ہیں وقف یقف سے روکنا، کسی چیز کو اپنی چیزیں روک لینا۔ اسلامی تعریف یہ، شرعی تعریف یہ کہ اپنی جائیداد میں اور اپنی وراثت میں کسی چیز کو الگ کر کے اپنی ملکیت کو نکال کر ہم کسی کی ملکیت میں داخل کر دینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اپنی جو جائیداد ہے، اپنی جو پراپرٹی ہے، اپنا جو ملکیت ہے، اپنی ملکیت سے کسی چیز کو متعین کر کے اس میں سے اپنی ملکیت کو خارج کر کے کسی اور کی ملکیت میں داخل کرنے کا نام وقف ہے۔ بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے، کیونکہ عام بیان کی طرح ہی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب مثلا میرے پاس سمجھو کہ میرے پاس 10 ایکڑ زمین ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے کچھ حصہ میری زمین میں مسلمانوں کے لیے وقف کروں، بیت المال کے لیے وقف کروں۔
اسلام کے لیے وقف کر دو. مسلمانوں کے اصول اور ضوابط کے لیے ان کی ضرورت ہے زندگی کے لیے وقف کر دو. اس کا نام وقف ہے. اب میرے پاس مثال کے طور پر 10 ایکڑ زمین ہے. میں نے اس میں سے 1 ایکڑ زمین کو متعین کر کے اپنی ملکیت سے نکال کر میں نے مسلمانوں کے عام وقف میں اسے داخل کر دیا. اس کا نام ہے وقف. اب وہ میری زمین 1 ایکڑ زمین جو میری ملکیت تھی تو میں نے اس کو مسلمانوں کے وقف عام کے لیے میں نے اسے وقف کر دیا. اب یہ میری ملکیت سے نکل کر وہ عام مسلمانوں کی ملکیت میں چلی گئی. اس کا نام وقف ہے. اسی کو قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کہا. اللہ کے راستے میں دے دینا, اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا, چاہے مال پیسے ہو, چاہے اپنی زمین ہو, چاہے اپنا باغ ہو, چاہے اپنا مکان ہو, چاہے اپنی پراپرٹی ہو, چاہے اپنی جائیداد ہو یا کوئی اور چیز ہو کہ آدمی نیت کر کے آدمی مسلمانوں کے لیے وقف عام میں بیت المال میں یا مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے کا نام ہو. اب تھوڑا پیچھے سے ہم آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہے. احادیث میں اس کے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ یرجعون. یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت جو مشہور ہے. اللہ کہتے ہیں کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے, جو اللہ کو قرض حسن دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا کئی گنا 10 گنا بڑھائیں گے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق, اپنی اپنی نصاب کے مطابق, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ مدعو نے اس آیت کے تحت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں دیگر مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی. کہا کہ ہاں کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے, کہا کہ ہاں اللہ ہم سے قرض حسن مانگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 باغ ہیں, ان میں سے ایک باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے, میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اے اللہ کے نبی آپ گواہ ہیں میں اللہ کے لیے اس کھجور کے باغ کو جس میں 600 کھجور کے درخت میں ہوں. اس کا نام ہے وقف. اور یہ صحابیہ ہے, واقعہ لمبا ہے, مجھے آج تک کا مقصود نہیں. باہر کھڑے ہو کر بیوی اندر تھی, کہا کہ باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اس بات کو میں نے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیا, اب مجھے اندر آنے کی بھی اجازت ہے. اب یہ میری ملکیت سے نکل کر یہ عام مسلمانوں کی ملکیت میں چلی گئی, اب مجھے اندر جانے کی مجھے اجازت, تم باہر آ. یہ تھے صحابہ کا تقویٰ. اس کا نام ہے ملکیت, اس کا نام ہے وقف. سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی کنویں جو یہودیوں کے پاس تھے, بیروحہ کنواں جو مدینے میں ہے, جو یہودی کے قبضے میں تھا, یہودی کی ملکیت تھی, اس کا پانی سب سے زیادہ میٹھا تھا, اس کا پانی سب سے زیادہ ٹھنڈا تھا. اللہ کے نبی کو وہ پانی بہت پسند تھا. اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ جو داماد نبی ہے, داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بہت اونچی قیمت پر وہ دینا نہیں چاہتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10 دنیا قیمت زیادہ خرید کر ایسے مسلمانوں کو جواب دیا. اس کا نام ہے ملکیت, وقف عام. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا. اب یہ صحابہ کرام اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے خدا میں خرچ کر دیا, انہوں نے اللہ نے خدا میں وقف کر دیا. انہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فراوانی اس وقت ہوئی جب خیبر فتح ہوا. اس سے پہلے بخاری نے, امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے. جنگ احد کے موقع پر, جنگ احد کے موقع پر ایک یہودی مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو گیا, اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فرمایا اب صبح میں جنگ ہونے والی ہے، ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 باغ ہیں اور سب سے بہترین باغ ہے اور سب سے عمدہ ہے جو سال میں 2 مرتبہ اس کے اندر فصل بہت اچھی آتی ہے اور مجھے یقین ہے کل صبح جب ہوگی تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے اگر میں کل شہید ہو جاؤں گا یہ دونوں باغ اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ اور ایک روایت میں امام بخاری نے اور امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ جو چاہے تصرف کر سکتے ہیں، آپ جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر امام بخاری نے لکھا ہے دوسرے دن وہ اللہ کے بندے وہ شہید و صحابی شہید ہو گئے۔ امام بخاری کی کتاب التفسیر میں لے کر آئے، امام ترمذی میں لے کر آئے اس روایت۔ چنانچہ وہ صحابی کے جو باپ اللہ تعالی وقف ہو گئے اور انہوں نے وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں، وقف کرنے والا اسی کے ذہن میں بات ہوگی کہ آئندہ میں بسے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد خیبر فتح ہوا جو یہودیوں کا اصل راز تھا، اس میں بہت سارے باغات، بہت ساری زمینیں، بہت ساری پراپرٹیاں مسلمانوں کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ تو اس وقت یہ بھی امام بخاری روایت لے کر آئے، امام مسلم لے کر آئے اور صاحب مشکات کی روایت لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک بہترین زمین آئی۔ حضرت عمر نے سوچا میرے پاس تو اللہ نے خود دیا مال تو میں اللہ کے راستے میں وقف کروں۔ جب ان کی ملکیت میں آ گئی خیبر کی وہ زمین جو بہترین زمین تھی وہ آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میرے حصے میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقف کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وقف کر دو لیکن یہ نیت کرو، یہ بات اچھی طرح سمجھے میں جو بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مشورہ دیا تم نیت یہ کرو کہ اسے وقف کر دو لیکن اس میں جو فائدہ ہوگا اس کی زمین سے غلہ اناج سبزیاں جو کچھ بھی ہوگے گی تو اس کو مسافرین کے لیے، غازیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے وقف۔ دیکھو نیت میں فرق ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھو۔ یہ واقف کے لیے حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں تو یہی چاہتا ہوں۔ کہا کہ نیت یوں کرو زمین آپ کی ہے، زمین آپ وقف کریے، اس میں اوپر اگنے والے اناج سبزیاں ترکاریاں فروٹ جو بھی اس سے ہوں گے یہ سب غلبہ میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر اس میں 5 باتیں مجاہدین کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے انہوں نے نیت کی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں امام بخاری روایت لے کر آئے، حضرت عمر نے کہا کہ میں زبان سے نہیں کہوں گا، میں لکھ کر اس کے لیے اصول بیان کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں لکھی، کہا کہ یہ زمین اس کا دائرہ بتائیں کہ یہاں سے وہاں تک ہم کہتے ہیں اتنے اڑی اتنا لمبا چوڑا ہوتی ہے، اتنی اڑی اتنا لمبا چوڑا، حضرت عمر نے اس کو متعین کیا، اسے لکھا۔ اس کے بعد 3 باتیں لکھی، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، یہ عام مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، پہلی بات۔ دوسرا قانون حضرت عمر نے یہ بات لکھی کہ نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، نہ کوئی اسے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تیسری بات لکھا کہ اس میں کسی کی وراثت جائیداد نہیں چلے گی۔ دوستو یہ اسلام ہے ہمارا، واقف کی نیت، کوئی اسے بیچ نہیں سکتا، کوئی اپنی ملکیت نہیں لے سکتا، یہ عام مسلمانوں کی زمین ہوگی، ہر ایک کو اتنا ہی حق ہوگا جتنے مسلمان، اور یہ کوئی نہ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی بیچ سکتا ہے۔ اور میری وراثت میں نہ مطلب یہ کہ میں مرنے کے بعد میرا بیٹا نہیں کھڑا ہو سکتا کہ مجھے وراثت تو میرے باپ کا ہے، نہیں ہوگا۔ تو یہ وراثت میں نہیں جائے گی کسی کو، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیوی آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے میرے مرنے کے بعد۔
ایسا قانون، ایسا دماغ اللہ نے صحابہ کا دیا. آج یہ اصول ہم دے کر صحابہ نے 1400 سال پہلے یہ اصول قائم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اس لیے کہ اس کے تحت جو لکھا ہے یہ وقف کرنے کی جو شرائط ہے حضرت عمر نے سب سے پہلے وہ تعین فرمایا. وہ صحابہ نے اس کے بعد فالو کیا، تابعین نے فالو کیا، بڑے بڑے بادشاہ جو اسلامی بادشاہ گزرے انہوں نے اس قانون کو فالو کیا. یہ حضرت عمر کا دماغ تھا. وقت بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آئندہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی جھگڑا تنازع کا سبب نہ بن جائے، اس سے قانون لکھ کر انہوں نے حضرت عمر نے دستخط کر دیا ہے. یہ واقف ہے. میرے ہاتھ میں دوستوں خیبر کے موقع پر ایک نہیں میں ایک واقعہ سنا ہوں، سینکڑوں واقعات ہیں حدیث میں تفصیل کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا خدا میں انہوں نے تقسیم فرمایا. اب دیکھیں میرے دوستوں وقف کے معنی بھی آپ کے سامنے آئے، روکنے کے اور اصطلاحی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ اپنی ملکیت سے اتنی زمین نکال کر وقف عام میں وقف کر دینے کا نام وقف ہے. اب جیسے میں نے نیت کی، اب یہ ملکیت میری ملکیت سے نکل کر وقف عام میں چلے گئے، بیت المال میں چلے گئے. فقہاء کرام نے وقف کی 3 قسمیں لکھی، اس کو تھوڑا سمجھنا. ایک ہے وقف عام، دوسرا ہے وقف خاص، تیسرا ہے وقف مشترک. یہ 3 چیز اور بھی بہت سارے ہیں، یہ صرف عوامی زبان میں سمجھانے کے لیے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس میں واقف وقف کرنے والے کی نیت اثر. اب میں ایک زمین دے رہا ہوں کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دینی ادارے کے لیے، بیت المال کے لیے، بیت المسلمین کے لیے میں دے رہا ہوں. میں کس نیت سے دے رہا ہوں؟ میری نیت کا ہی اعتبار ہو، جو میں نیت کروں گا وہی ہو. اس کو کہتے ہیں واقف. اب پہلی بات ہے وقف عام. وقف عام میں مثلا کہو کہ یہ زمین یا یہ باغ یا یہ ایک عمارت یا یہ کنواں، انہوں نے نیت کی وقف عام کی. واقف نے نیت کی وقف عام کی، اس میں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. ہر مسلمان مسلم عام، اس میں کوئی اپنے غیر سب کے لیے وقف عام، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اب اسے جو بیت المال کے ذمہ دار ہوں گے، جو امیر المومنین ہوں گے، جو خاکی و حاکم بادشاہ ہوں گے، اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے وقف عام کر دے، اس کی ضرورتوں کو عام مسلمانوں میں تقسیم کرے، ان کی ضرورتوں کے لیے پورا کرے. یہ بہت عام ہے. دوسری قسم ہے وقف خاص. وقف خاص کا مطلب یہ ہے کہ واقف وقف کرنے والے نے نیت کی یہ صرف انہی لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اسے وقف واقف کی نیت. مثلا ایک زمین میں نے 1 ایکڑ زمین لے یا میں نے ایک بلڈنگ ایک گھر مکان دے دیا، اس نے کہا کہ اس میں صرف غریب، بیوہ، عورتیں، یتیم بچے، ان کے علاوہ کسی اور کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ ہے وقف خاص. نیت جیسے ہو، اس کام کے لیے مقصد رکھ دیا. مثلا آج ہمارے زمانے میں کسی نے ایک چیز کو متعین کر دیا کہ بھائی یہ صرف یہ مسجد کے لیے وقف ہے. نیت کیا ہے؟ اس سے امام کی، مؤذن کی ضرورتیں پوری ہوگی، مسجد کی جتنی ضرورت ہے وہی پوری ہوگی، اس کے علاوہ دوسرے پہ یوز کرنے کی، استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وقف خاص ہے. اب جو ذمہ دار بنیں گے ان کو فالو کرنا پڑے گا. اب اس زمین، اس گھر سے جو پیسے کرایہ آ رہے ہیں وہ صرف امام مؤذن کی تنخواہ اور اسی طرح مسجد کی ضروریات میں ہی استعمال کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ وقف خاص ہوتا ہے. دوسری مثال، کسی نے یہ ارادہ کیا، وقف واقف نے ارادہ کیا کہ یہ
میں جو وقف کر رہا ہوں اس میں مکتب کے لیے مدرسے کے لیے صرف استعمال کریں گے، مسجد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں امام مؤذن کی تنخواہ نہیں کی جائے گی اور مسجد کی دیگر اخراجات میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ واقف کی نیت کا اعتبار کرے گا تو واقف جو نیت ہے ویسے دیا جائے گا۔ اب جو ہمارا کرایہ پیسے وغیرہ آ رہے ہیں وہ صرف مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے استعمال کریں گے، بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال کریں گے، مسجد کے اخراجات میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، انتہا پکڑا جائے گا۔ بہت مشکل مسئلہ ہے، میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہ آپ سمجھ جائیں۔ ایک فقہاء نے مسائل لکھے، کتاب الوقف، مستقل فقہ کی کتابوں کے اندر تمام قسمیں لکھے۔ وقف عام تو عام ہوتا ہے، عام میں مدرسہ بھی، مسجد بھی، مکتب بھی، غریب، یتیم، بیوہ، اپاہج، ضرورت مند کے لیے، میڈیکل کے لیے سب خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ وقف عام ہوتا ہے، وقف خاص ایسا نہیں۔ واقف کی نیت کو دیکھا جائے، جو نیت میں اس نے وقف کیا ہے اسی میں استعمال کریں گے، اس کے علاوہ اگر کریں گے تو بولے گا۔ تیسرا ہے وقف مشترک۔ وقف مشترک کی دو قسمیں ہیں۔ وقف مشترک کی دو قسمیں ہیں، تو ایک تو یہ ہے، ایک آدمی مثلا میں وقف کر رہا ہوں، وقف کو یہ نیت کر رہا ہوں کہ دیکھو 1 ایکڑ زمین ہے، اس میں جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، اس کے جو اخراجات ہیں اس میں مسجد کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو مدرسے کے لیے بھی استعمال کریں، ضرورت پڑ جائے تو غریبوں کو بھی دیں گے، ضرورت پڑ جائے تو یتیموں کو بھی دیں گے، ضرورت پڑ جائے تو دیں گے۔ اب کون ہوگا؟ اس وقت کے جو مسجد کے ذمہ دار ہوں گے وہ اس وقت میں مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کو دیکھتے ہوئے وہ مسجد کے علاوہ دیگر تصرفات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وقف مشترک بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے تو بعد میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ وقف مشترک، میں نیت کر رہا ہوں مسجد کو دے رہا ہوں یا مدرسے کو دے رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی نیچے لکھ رہا ہوں، ایک ایجنڈا یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو دوسرے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا مسجد کے مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے، شمینہ کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیم کے لیے اور اس طرح کی ضرورتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ استعمال کون کریں گے؟ اس وقت میں جو ذمہ دار ہوں گے وہ اس وقت اگر مناسب سمجھتے ہیں اور دوسروں کی فلاح و بہبودی چاہتے ہوئے اس میں پیسے کو اٹھا کر دوسرے میں استعمال کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ یہ وقف مشترک کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وقف مشترک کی ہے، مثلا میں اور میرے 3 بھائی ہیں، 4 آدمی مشترک ہو کر وقف کر، یہ بھی وقف مشترک۔ صرف میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 بھائی 3 بھائی ہیں یا میری بہن ہے، تو ہم 4 آدمی مل کر کیا کریں؟ 1 ایکڑ زمین دے رہے ہیں یا ایک بلڈنگ جو 1 کروڑ کی ہے تو ہم وقف کر رہے ہیں۔ اب چاروں کی 4 نیتیں ہیں، میں نے کہا کہ میری مسجد کے لیے، میرے بھائی نے کہا کہ مدرسے کے لیے بھی، اور تیسرے بھائی نے کہا کہ یہ ضرورت مندوں کے لیے بھی ہے، بہن نے کہا کہ یہ بیواؤں کے لیے۔ چلو ٹھیک، اب اس میں لکھا جائے گا بڑا بھائی نمبر 1 کا یہ نیت ہے، نمبر 2 کی نیت یہ ہے، تیسرے نمبر کی نیت یہ ہے، چوتھی جو بہن ہے اس کی نیت یہ ہے۔ یہ وقف مشترک۔ اب چاروں نے جو وقف نیت کیے ہے تو اس نیت کا اتباع کرتے ہوئے اس کا مسئلہ ہے، اس پر استعمال 2 اس میں ہو گئے، ایک ہی آدمی مشترک نیت کر رہا یا 4 آدمی مشترک مل کر نیت کر رہا، یہ وقف مشترک ہے۔ تو اسی ضروری باتیں میں آپ کو تو باریک بتائیں، مسائل تو نہیں بتا سکتے، آپ سمجھ نہیں پائے اتنی باریکیاں اس کے اندر۔ تو یہ دوستو وقف ہے۔ تو آج بھی مسئلے کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آج موجودہ حکومت کی نظر ہمارے اوقاف کے اوپر پڑ چکی ہے، بد نظر پڑ چکی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم مسلمانوں کے اندر اس طرح کی ان کے قبضے سے نکالیں۔ امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیل میں فرمایا
کہ آج مسلمانوں کے اندر ہندوستان میں اتنے وقف کی جگہ ہیں، اگر اس کے ذمہ دار صحیح استعمال کریں گے تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسئلے کو اسی کا حل ہو جائے. اتنی پراپرٹیاں کروڑوں اربوں کروڑوں کی تعداد. ہمارے جو مسلمان بادشاہوں نے جہاں جہاں بھی وہ آئے، آپ کا لوگوں نے 6 ایکڑ زمین، 8 ایکڑ زمین، 10 ایکڑ زمین، انتہائی نظر تک زمینیں انہوں نے وقف کر دی. ایسے پورے ہندوستان میں سینکڑوں بادشاہ آئے، مسلمان بادشاہ آئے. آج کل انہوں نے حکومت کی اپنی حکومت کے زمانے میں باقاعدہ لکھ کر چلے گئے، باقاعدہ پوری صدر موجود ہے، باقاعدہ ان کے پاس امیرٹ موجود ہے، لیکن اس کو یا تو چھپا دیا گیا یا تقاعد کر دیا گیا یا اس کے جھوٹے مقدمات اس کے اوپر دائر کر کے مسلمانوں سے چھین لیا گیا. کتنے اوقاف کی جگہ ہے جو غیروں کے ہاتھ میں قبض ہے. اگر ہم اس کے پیچھے لڑیں گے، وکلا کی ایک بڑی جماعت کو لے کر لڑیں گے تو پوری زندگی سے ختم ہو جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم غافل، ہمارے بڑوں کے وقت کردہ چیزوں کو ہم نے کیوں نظر انداز کر دیا. ہم پیٹ بھرے ہوئے تو ہم کہاں سوچیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ میری زمین، میرا مکان، میری کھیتی، میرا وقت مجھے بس. ارے اللہ کے بندو، یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بادشاہوں نے جو بڑی بڑی زمینیں وقف ہوئی ہیں، جو عام مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے ہم آگے بڑھ کر اس میں فکر کر کے ہم اس کو صحیح استعمال کر کے ہم غریبوں تک اس کی ضرورت کو پورا کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری. کل قیامت میں وہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ بڑے بڑے لوگ، سخی لوگ جنہوں نے کروڑوں کی زمینیں، آج کروڑوں کی زمینیں، تو انہوں نے اگر ہمیں قیامت کے ہمارے گریبان پکڑے کہ ہم نے تمہارے لیے، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ہم نے اتنی زمین وقف کیا تھا، لیکن تم نے اسے استعمال کیسے کیا؟ غیروں کے حوالے ہوتے ہوئے چلے گئے، تم دیکھتے رہے. یہ ہماری سب سے بڑا سانحہ اور سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا افسوس کی بات ہے. جب ہم بے فکر ہو گئے تو غیروں کی بری نظر پڑ گئی، اب اسے حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، بلکہ کوشش کر چکے ہیں. اسی غلطی میں مساجد سے لٹک آیا ہوا ہے، آپ کے سامنے پڑھیں. دوستو یہ اوقاف، یہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جب میں اسی پر بات کروں گا. تو یہ دوسری فکر ہے تو ہم ذمہ داری اللہ سے دعائیں بھی کر رہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے کیسی کسی زمین ہے، کسی پراپرٹیاں ہماری سہولت کے لیے ہمارے وقت تک بھی چلے گئے، ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں. ہم آنکھ بند کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم فکر کریں گے اور ہمارے سے جو ذمہ دار ہیں، جو وکالت جانتے ہیں، جن کو اسلامی قانون جانتے ہیں، ہندوستان عدالت جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ ایک ٹیم بنا کر اس طرح کی کوششیں کریں. الحمدللہ جمعیت العلماء ہے اور مسلم پرسنل بورڈ یہ ذمہ دار، تو یہ وکلا کی ایک ٹیم ان کے پاس موجود ہے، یہ کوششیں کر رہے ہیں اور اس پر مقدمات لڑ رہے ہیں. اس پر بھی سینکڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مقدمات لڑ کے کئی زمینیں حاصل کر چکے، لیکن اتنی زمینیں ہمارے سے دور ہیں کہ جو ہماری نظروں سے، ہماری آنکھوں میں آنے والی بات. اس سے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اتنے اوقاف کی زمینیں ہیں، اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے تو دنیا کے، ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ضرورت اسی میں پوری ہو جائے. لیکن ہم نہیں کر پاتے. اسی لیے دوستو یہ عنوان اٹھانے کا اور ان مسائل کو، موٹے موٹے مسائل کو سمجھانے کا مقصد یہ، آپ اس بات کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھے. اگر ہم اپنی آپ پہ غفلت میں پڑیں گے، اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر ہماری نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں اور قیامت میں بھی جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم بچ جائیں گے. یہ جو ذمہ داری تمام مسلمانوں کی، جب وقف عام ہے نا، تو وقف عام میں جب سب کی ملکیت ہے تو سب اس کے ذمہ دار. میں بھی ذمہ دار، آپ سب ذمہ دار، ہندوستان کا ہر مسلمان ذمہ دار ہے. اگر ہم نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، یہ ہماری طرف سے ایک جماعت کھڑے ہو کر ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو پھر جب قیامت میں ہم پکڑ جائیں گے تو یہ زمین ان الارض للہ یورثها من یشاء، بے شک زمین اللہ کی جسے چاہے وہ وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور اللہ تعالیٰ نے انجام متقین کا رکھا ہے. اس لیے دوستو
تنظیم مساجد کی طرف سے جو درخواست آئی آپ اسے غور سے سنیں، انشاءاللہ نماز کے بعد دعا سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ غفلت نہیں کرنا ہے، اس کے لیے عمل کرنا ہے۔ اس میں جو نمبر دیے گئے آپ اسکین کر کے اپنے موبائل میں ای میل اور پہ اسکین کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے بھیجنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ پڑھ کے سنائیں گے۔